وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ احزاب چل رہی ہے اور یہ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس سورہ احزاب میں بہت سی رسموں کا رد کیا گیا ہے اور الگ الگ احکام نبی علیہ السلام کو الگ دیے ہیں، ازواج مطہرات کو الگ دیے ہیں، صحابہ کرام اور عام مومنین کو الگ الگ احکام، ان پر عمل کیا جائے. اور خاص کر رسم بننا کی توڑی اس کو اللہ نے توڑوا دیا نبی علیہ السلام سے ہی. ازواج مطہرات کی بات چل رہی تھی کہ جب انہوں نے کچھ مطالبہ کیا تھا اپنی روزی اور بنانے کا، تو آپ پہلے سن چکے ہیں نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا. بعد میں آیت تخیر اتری جس کا بیان ہو گیا ہے. تو اس کے بعد ازواج مطہرات کو خاص خطاب ہے. پہلے خطاب میں یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی دنیا کی طرف کرے گی اور برا کوئی بھی کرے گی عام عورتوں سے دگنا عذاب دیا جائے گا، سزا ہوگا. آپ 22ویں پارے کے شروع میں اس کے الٹ فرمایا تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگی رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اور عورتوں سے اس کو ثواب بھی دگنا دیں گے. اور ہم نے تمہارے لیے رزق کی کریم با کرامت رزق تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے آپ تیاری کریں. نبی من النساء پھر خطاب نبی کی بیویوں بات سنو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تمہیں یہ بھی حکم دیا جاتا ہے تقویٰ تو ہر ایک نے اختیار کرنا ہے. لیکن یہ سنو کہ جب کوئی مرد تمہارے ساتھ بات کرے نا، نرم لہجہ نہیں اپنانا. یا عورت کی آواز ویسی نرم ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر وہ اپنے انداز نرمیاں اور ڈال دیں. تو فرمایا جو بیمار دل لوگ ہوتے ہیں پھر وہ مائل ہو جاتے ہیں. یہ اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں تو پھر وہ بڑھا دیتا ہے بات، وہ اپنے تعلق بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو کسی بھی عورت کا یہی ہے. فرمایا ڈنڈا بھی نہیں مارنا، تھوڑی سخت لہجے نہیں بات نہیں کرنی اور بالکل نرم ہو کے نہیں کرنی تاکہ وہ ادھر مائل ہو جائے. بس اس نے کوئی بات پوچھی فتاو آگے نہیں، باتیں لمبی نہیں کرنی. اور خصوصی طور پر یہ تو سب عورتوں کے لیے، خصوصی طور پر متبنہ کے مسئلے میں لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ گھروائیں گے. پہلے اتنی بیویاں تھیں، ایک اور کر لی ہے تو عورت تو سوگن سے بڑی گھبراتی ہے. تو اس میں نرم لہجہ نہیں کرنا، ان کو جواب دے دو ٹھیک کیا ہے اور اللہ کے حکم سے کیا ہے بس. تاکہ کیونکہ گھر میں لڑائی ہو جائے نا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بیوی کو اکسا دیا خاوند کے خلاف تو بس مشکل ہو جائے. اس واسطے فرمایا تھا جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو آپ بھی کہہ دیں کہ جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. گھر میں رہو، بس عورت کا کام ہے گھر میں، یہ نصاب اللہ نے دیا ہے. گھر میں رہو، تمہارے گھر میں بڑے کام ہیں.
بڑے کام ہیں کرنے کے، عبادت بھی کرو، گھر کا سامان بھی سنبھالو، وہ کوئی نہیں کھاتا ہے۔ چلو ہمارے پاس آئی تھی ملنے کے لیے۔ اچھا جی، گھر میں رہو، کیا کرو؟ جاہلیت کی طرح جس طرح عورتیں پان ٹھان کے ڈرا کرتی تھی، اس وقت نہ کوئی پردہ، نہ کوئی اصول، نہ کوئی شریعت، اور عشق کی معشوقیاں چلتی تھی۔ خبردار تم نے باہر نہیں چلنا، خوبصورتی بنا کر زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، اور تلاوت کرو، ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ احکام دے کر جب آئے تو اسے پکڑ ڈال دیں۔ چوہے نے روکا ہوا ہے، سن رہے ہو باہر بھی کیا درمیان میں شور آ جاتا ہے۔ ماشاء اللہ لوگ بتا رہا تھا اس سال کے یہ چلا جاتا ہے 22,000 لوگ سنتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے عام طور پر مردوں کو خطاب کر کے عورتیں تابع ہوتی ہیں، کہیں کہیں کوئی خاص اہم حکم ہو تو پھر عورت کا الگ نام لے لیتے ہیں۔ بعض عورت نے شکایت کی ہمارا تو نام ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تم بھی خوشی ہے۔ مرد اور عورت کا نام لے کر کافی احکام دیں گے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بہت ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں ہماری طرف سے سنو، ہم ان کے گناہ معاف کر کے اجر عظیم دیں گے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امت کیا مومن مرد اور مومن عورت کی اختیار نہیں، جب اللہ کا نبی یا اللہ فیصلہ کر دے تو آگے انکار کر سکے یا ان کو اختیار ہو، مانے نہ مانے، نہیں جو حکم دے دیا ان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ شان نزول کے مطابق جب حضرت زید نے اپنی طلاق دے دی، نہیں پہلے طلاق نہیں، ابھی شادی کرنے والا، نبی علیہ السلام نے حضرت زید کے لیے رشتہ مانگا، حضرت زینب کا۔ حضرت زینب اونچے درجے کی تھی، قریشی عورت تھی، نبی علیہ السلام کی قریبی کزن ہوتی تھی، پھوپھی کی بیٹی ایسی سمجھا تھی۔ وہ رشتہ کرا رہے زید سے جو غلام تھا، آپ نے ان کو آزاد کیا، ویسے تو وہ اولاد تھا لیکن غلامی کا لیبل تو لگا ہی ہوا تھا۔ اتنی بڑی شان بڑے قبیلے والی عورت کہاں پسند کرتی ہے؟ اس کے بھائی نے بھی اور اس نے بھی غور کر دیا اس کے ساتھ یہ آیت نازل ہوئی۔ کسی مومن مرد عورت کو اختیار نہیں، جب اللہ فیصلہ کر دے، نبی فیصلہ کر دے، بس ان کو کرنے پڑے، ٹھیک بات ہے ہوگی۔ اس کے بعد متبنہ کا مسئلہ ختم کرنا تھا۔
اور نبی علیہ السلام نے متبنہ بنایا تو حضرت زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا، تو کہا بھی زید ابن محمد کہا جاتا ہے پہلے، کہتے زید ابن حارثہ. تو ان کے دل نہیں لگنے دیے تاکہ طلاق ہو جائے اور پھر نبی علیہ السلام کی شادی ہو اس کے ساتھ. مکائی رسم کی گئی. جب ان کی آپس میں کچھ گڑبڑ تھی تو آپ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی طلاق نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو پھر مجھے کرنا پڑے گا. پر لوگوں کے پہلے مشکلات میں پھنسے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم دیکھیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. ہمیں پتہ ہے جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس پر اللہ کا بھی انعام ہے اور آپ کا بھی، اللہ کا خود فرمایا کیا کہہ رہے تھے، اپنی بیوی کو قابو رکھنا، طلاق نہیں دینی. آپ اللہ سے ڈریں، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، لیکن آپ کے دل میں کوئی پوشیدہ بھی تھی، اللہ نے اس کو ظاہر بھی کرنا تھا. وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. شادی زینب سے ہوئی تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. ہم دل کی بات جانتے ہیں، اللہ سے ڈرو. اللہ نے جب زید ایک صحابی کا زید کا نام آ گیا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا، اب آپ کی شادی کر لیں تاکہ رسم ٹوٹے. وہ آپ کو جب کریں گے زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، ہم نے تو اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دی، بس یہ ہو گئی شادی، آپ کی بیوی ہے. ہم نے کہا حضرت زینب بڑے پریشان تھی، پہلے غلام سے شادی ہو گئی، پھر طلاق ہو جائے تو اور مشکل مسئلہ ہوتا ہے. تو بعد میں فخر کرتی تھی. جب نبی علیہ السلام سے شادی ہو گئی تو فرماتی تھی تمہارے نکاح باقیوں کہتی، کسی کے باپ نے، کسی کے بھائی نے، کسی نے کیا ہے، میرا نکاح خود اللہ نے. تمہارا نکاح زمین میں ہوا ہے، میرا نکاح آسمان میں. خوش ہو گئی وہ بھی، رسم بھی کرتی. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، کسی نبی کو کہ یہ حد نہیں ہونا چاہیے جو اللہ فرض کر دے، بس اس پر عمل کرے. لوگ کچھ کہتے رہے کہنے میں، پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ نہیں ڈرتے تھے لوگوں سے، آپ بھی تو ڈرتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جو لوگوں کے الزام کا خطرہ ہے. آخر انسان ہے، انسانی طبیعت میں کچھ مراد تو آتا ہی ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اب لوگوں کو جواب دیا کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی، فرمایا نبی کا تو کوئی جوان بیٹا ہی نہیں جس نے کوئی طلاق دی ہو، اور نبی نے نکاح کیا ہو. تھے بیٹے لیکن بچپن میں فوت ہو گئے. رجال مرد، رجل اس کو کہتے ہیں جو جوان ہو، بالغ ہے. کسی بالغ آدمی کے آپ باپ ہی نہیں تو پھر کیسے اپنے نور سے شادی کی؟ جھوٹ کرتے. اور اللہ کے وہ رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، ختم نبوت کا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر مومنوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت بھیجیں گے، فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو توحید بیان کرنے والا، خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا اور نافرمانی سے ڈرانے والا بنایا، اور آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے سراج منیر ہیں. سراج منیر، سورج، روشن سورج سے تشبیہ.
وبشر المؤمنین، آپ مومن کو خوش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے مومنو جب تم شادی کر لو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اور پہلے مہر بھی کوئی مقرر نہیں کیا تو پھر آپ ان کو کوئی نفع کی چیز دے دو، اور ان کو اگر طلاق دے دیے تو ان پر عدت نہیں ہے، وہ آگے ابھی سے شادی کر سکتی ہیں. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اے نبی ہم نے آپ کے لیے وہ چار والا حساب نہیں، ہم نے آپ کے لیے وہ ساری عورتیں حلال کی ہیں جن کا آپ شادی کر کے مہر دے چکے ہیں، اور باقیاں چٹھیاں بھی رکھیں، اس میں کوئی تعداد کی ضرورت نہیں. اور آپ کی کزنیں، ماسی کی بیٹیاں، چاچے کی بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی آپ، وہ جو ایمان لائی ہیں اور ہجرت کی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ شادی کر سکتے ہیں. کزن میرج والا مسئلہ ہی ختم ہے. اپنی کزن ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے کرے جاتے سب ہمارے ڈاکٹر ہیں. وہ بیماری شاید لگتی ہوگی زیادہ، لیکن دوسروں میں بھی لگ جاتی ہے، تو دوسری جگہ شادی کرتے ہیں وہ بیماری پھر بھی نظر آتی ہے. تو بہرحال، اور ایک اور بھی آپ کو اجازت ہے، کوئی عورت بغیر مہر کی بھی آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے ہیں. یہ اتنی عورتوں کی اجازت دے دی، جتنی کوئی تعداد مقرر نہیں، کیونکہ یہ تو ہوا کہ ایک مدرسے کے طالب علم ہے، تو جتنے طالب علم آ جائیں. تعلیم حاصل کرنی ہے لوگوں کو، مردوں کو مرد سمجھاتے ہیں، عورتوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کی ضرورت ہے. ایک آدھ عورت تو کوئی نہیں کر سکتی، جتنی زیادہ ہوں گی ٹھیک ہے. آپ کے بغیر شادی کے رکھی ہوئے تو لوگ باتیں کر سکتے ہیں، جب آپ نکاح کیا ہو تو کوئی بات نہیں. یہ اصل یہ اور اس آپ پر باری بھی کوئی نہیں. ایسے کسی اور کی دو بیویاں ہوں تو باری مقرر کرنی ہے. آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں آپ پر باری فرض نہیں ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو قریب کریں جس کو دور کریں آپ کی مرضی، جس کو دور کر دیا پھر قریب کر دے تو بھی آپ کی مرضی. ہم نے اجازت دے دی ہے، لیکن انصاف والے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ پوری باری کو مقرر کریں، پوری باری، کسی سے زیادہ نہیں. بالکل پیار فرق ہوتا ہے، لیکن باری کے اندر تو آپ کو کوئی فرق نہیں کیا. اللہ، یہاں تک کہ سفر میں بھی اگر کسی بیوی کو لے جانا چاہتے ہیں کسی کام میں یا آدمی کے اس اور کام میں، تو قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلتا ہے اس کو لے جاتے ہیں، ورنہ جس سے زیادہ پیار ہے اسی کو ہر طرح لے جانا ہے نہیں. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. اب جتنی عورتیں کو شادی ہو چکی ہے اب بس اس کے بعد اور شادی نہ کریں اور تبدیل بھی نہ کریں. یہ نہیں کہ تعداد تو یہی رہے، اس کو میں سے کسی کو طلاق دے کر کسی اور کو ملا دی. اور میں یہ بھی بات جو آپ کے گھر کی ازواج مطالعات بن چکی ہے اب یہی نہیں. وَرَوَانَ بِالْحُسْنِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ. ایمان والوں، اگر نبی دعوت کریں یا بلائیں آپ کو تو پہلے نہ جائے، ادب سکھائیں اور بعد میں نہ بیٹھا کرو. اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر چلے جائیں. کسی کو آپ بٹھائیں کام کے لیے کرو تو الگ بات ہے. یہ عام اصول یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے چلا جائے کسی اور دعوت میں بھی تو وہ اس کو سنبھالے کے اپنے کام کرے، اور پھر اس کے بعد جب وہ کھانا کھا لیں پھر گپے لگائیں تو دوسرے مہمان بھی تو آئیں گے. تو اور اس نے فارغ بھی ہونا ہے، گھر کے کام بھی ہیں سارے بھی ہیں، تو وہ بیٹھے. تو اسی حضرت زینب کا ولیمہ آپ نے کیا بڑا، بڑے سے مراد آج والے ولیمے نہیں ہے بکری ایک ذبح کر دی، یہ نہیں کہ وہ کوئی بڑا لاکھوں آدمی بلا دیے. کچھ لوگ کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھے. ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، رضا نبی وہاں موجود تھی، وہ دیوار کے وقت
بیٹھ کے پیچھے منہ کر کے بیٹھے. تو باقی لوگ چلے گئے, کچھ لوگ ہاں باتیں کر رہے ہیں. اور آپ کہتے بھی نہیں, شرماتے ہیں کہ یار کہ میں نے بلایا کہ چلے جاؤ, بھی نہیں. بڑی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بیان فرما دیا, اجازت ملے کھانے کے لیے جاؤ, لیکن پکنے کی انتظار نہ کرو, پہلے جا کے نہ بیٹھ جاؤ. پک گیا بس ٹائم دیا اس کو جاؤ. پھر فارغ جو ہو جاؤ, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ, باتوں میں نہ لگنا. نبی تو شرماتا ہے, تمہیں یہ بات نہیں کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے, حق بیان کر دیتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. تبلیغ ہو رہی ہے پردے کی. فرمایا بیویوں ازواج مطہرات سے کوئی بات کرنی ہے تو اب پردے کے ساتھ کرو, درمیان میں کوئی آڑ نہیں چاہیے. کرو بات, کوئی مسئلہ. آخر صحابہ پوچھتے رہتے ہیں, چیز ہوتی ہے لیکن کھلے منہ نہیں ہونے چاہیے, درمیان میں پردہ. منافق باتیں کرتے تھے, غلط باتیں. نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی, فلان سے میں شادی کروں گا, حکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. آپ کے بعد جو آپ کی بیویاں رہیں گی اس کے ساتھ امت میں سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو مائیں ہیں تمہاری, تم ظاہر بات کرو یا دل میں چھپا کے رکھو, ہم تو جانتے ہیں. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ. کھلے منہ باتیں کر سکتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بھتیجوں اور بھانجوں کے ساتھ. نہیں ہونا پڑتا, اور عورتوں کے ساتھ اور باندیوں کے ساتھ, اور اللہ سے کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ, اللہ تعالیٰ خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور فرشتے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مومنو تم بھی نبی کو خراج تحسین پیش کرو. ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. ویسے بھی آپ کے سارے لوگ مسئلے حل کرتے تھے. لوگ تو بس ایسے کہتے ہیں پڑھو صلی اللہ علیہ ضرور, اللہ اللہ ضرور پڑھ رہے ہیں, وہ فرشتے ہی ضرور پڑھ رہے ہیں, تسی بھی ضرور پڑھو. اللہ کی بھی ضرور پڑھو. ضرور کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا, اللہ کسی اور سے مانگتے. ایسا معنی کر دیا ہمارے بزرگوں نے. خراج تحسین پیش کرو. اللہ رحم کیا صلات بھیجے تو رحمت بھیجے, اس کا مطلب یہ ہے. اور فرشتے استغفار کرتے ہیں, اور مومنو تم دعا کرو, یہ مطلب ہے اس کا. اور اس سب کو خراج تحسین سے تعبیر کیا, ہر جگہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ان الذین یؤذون اللہ, جو اللہ کے رسول اور اللہ کو تکلیف دیتے ہیں, اللہ کی ان پر لعنت ہے. ان کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا تھا تیار کر رکھا ہے. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں, یہ بہتان باندھتے ہیں, ان کے لیے بھی عذاب ہے. یا ایھا النبی, ہم آگے پڑھتے ہیں. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں, وہ تمام مومنوں کی, خواہ کے اونچے لوگ ہیں یا نیچے لوگ ہیں, امیر ہیں یا غریب ہیں. ویسے سید کا پردہ ہوتا ہے, سید غنی مومن کا پردہ. مومن نہ ہو, خواہ نائی ہو, کوئی بھی ہو, کمہار ہو, کچھ بھی ہو, عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے. اور پردہ یا اپنے جسم کو لپیٹے ضرور, اپنی مرضی جس طرح یہ بنایا ہوا ہے تاکہ آسانی ہوتی ہے. گالا دیا یا چودر ایسے لپیٹ دیں جس سے پردہ ہو جائے. وہ یہ نہیں ہے اب تمہارا اپنا مسئلہ جس طرح کا بھی ہو, لیکن پردہ ہونا چاہیے. ضروری کالا ہو, برقع یا کوئی ہو. کالے میں یہ ہوتا ہے کہ اندر والے کپڑے شپڑے نہیں نظر آتے, وہ کام میں ایسا ہوتا ہے. مگر نہ تو وہ موسیٰ بھی کپڑا پتلا ہو تو نہیں جاتا ہے. اور کچھ عورتیں ماشاء اللہ اور تو اتنا وقت پہنے کی منہ کھول کے چلے, پھر فائدہ کیا پردے کا؟ پردے کا فائدہ کیا ہے؟ منہ کھلا ہوا ہے, منہ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا, منہ کا نہیں پردہ, اور ہے کس چیز کا پردہ؟ منہ سے تو سارا کچھ شروع ہوتا ہے آگے. اور ایک مسئلہ شیعوں کا بھی الگ ہے. کہتے ہیں ایک بیٹی ہے, حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں 3 اور ہیں, ان کا نام نہیں لیتے. کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور تھی, پچھلے خاندان سے نہیں, پچھلے خاندان سے نہیں تھی. حضرت خدیجہ سے سارے بچے ہوئے,
ایک کے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنات اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. مومن مرد عورتوں کے بارے میں الگ ہے, بیٹیوں اور بیویوں کا الگ نام ہے. بیٹیاں تو معلوم ہے ایک نہیں زیادہ ہے, ورنہ بنت ہوتا, اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیں. فرمایا پردہ اس وقت سے ہم نے شروع کیا کہ بکواس کرنے والے لوگ غلط قسم کے لوگ تھے. جب عورتیں لڑکی کو ان کے چھیڑتے تھے, ان کو کہا جاتا یار یہ کیا کرتے تو کہتے ہیں ہم تو سمجھے میں باندیوں سے گپ شپ جائز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ پردہ کے ساتھ جاؤ. ان کا یہ بھی جو ہے یہ جو کہتے ہیں بہانہ یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگر کسی نے چھیڑا ان کو پکڑو تو پھر پار کرو. وہ ملعون ہیں جہاں پکڑے جائیں. اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. یہ لعنتی ہیں جہاں پکڑے پائے جائیں پکڑے جائیں اور ان کو قتل کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی. تم بھی اپنے نبی کی تکلیف کا باعث نہ بنو. ایسی باتیں نہ کرو جس سے نبی کو تکلیف ہو. موسیٰ علیہ السلام کے پر جو الزام لگاتے تھے اللہ تعالیٰ نے بہت کو ان کو بری کر دیا. تقویٰ اختیار کرو اور سیدھی بات کرو. بات سیدھی کرو گے تقویٰ بھی آئے گا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ. سورہ سبع شروع تھی. پہلے توحید کے مزے لے لو. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. جس نے آسمان زمین بنایا, اس کو دل کا, اس کا ساری تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں. وہ حکیم بھی ہے, خبیر بھی ہے. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے, جو زمین سے نکلتا ہے, جو آسمان کی طرف چڑھتے ہے, جو زمان آسمان سے نیچے اترتا ہے. سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ ہی بھیج رہا ہے. مشرک کہتے ہیں قیامت نہیں قائم ہوگی. بلا وربی لتأتینکم. قائم ہوگی میرے رب کی قسم, ضرور قائم ہوگی, قیامت آئے گی. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین آسمان میں, نہ چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز. جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتے ہیں, ان کو رزق کریم ملے گا اور بخشش ہو جائے گی. اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, جب چاہیں انہیں سزا دیں گے. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل. کافر کہتے تھے بتائیں مرد ہے جو نبی علیہ السلام کا رجل کو نہیں مانتے. وہ کہتا ہے جب تم مر کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر دوبارہ پیدا ہوگے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. نعوذ باللہ. یہ جو مجنون ہے, جنونانہ باتیں کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایسی باتیں, یہ ہے تقریر نہیں چاہیے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم. دیکھتے نہیں آگے اور پیچھے, اوپر اور نیچے, ہر شے اللہ کی ہے. اللہ نے کسی چیز کو حکم دیا اگر تمہیں ان نشاء نقصد بہم الارض. اگر ہم چاہیں زمین کو حکم دے زمین تمہیں کھا جائے, اگر ہم چاہیں تو آسمان کو حکم دے وہ تمہارے اوپر گر کے تمہیں تباہ کر دے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. ہم نے اپنے داؤد کو فضیلت دی. لوہا ان کے لیے نرم کیا اور وہ بغیر گرم کیے لوہے کو یوں پکڑ کے تالی بناتے اور اس کے بعد زیرے بنا لیتے. سلیمان علیہ السلام ان کا بیٹا ہے. ان کی بڑی لمبی حکومت کی, ہوا بھی ان کی تابع تھی. صبح اور شام کو ایک مہینے کا سفر کرتی تھی اور ان کے لیے ہم نے تار کھول کے چشمے نکال دیے اور جن تابع کر کے ان کے حکم سے کام کرتے تھے. جو ذرا ادھر ادھر ہوتا ہم اس کو سزا دیتے. بڑی بڑے محل بناتے, بڑی بڑی دیگیں پکاتے اور پتہ نہیں کیا کیا. ایسی اتنی بڑی دیگیں اور لنگر چلتا تھا. قدور الراسیات. وہ اتنی بڑی دیگیں ہوتی, چولہے سے اتارتے ہی نہیں, اسی سے کھانا نکال لے کے دوسرا کھانا. اعملوا آل داؤد شکرا. داؤد اتنی نعمتیں ہم دے ہیں, شکر کرو. وقلیل من عبادی شکور. میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کامل ہوتے ہیں. اللہ شکر کر رہے ہیں.
فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب. جن پرست لوگ بھی تو مسجد اقصی جس پر ہم جھگڑے ہیں اس کی تعمیر ہو رہی تھی، جن کی تعمیر کر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، اب وہ کام بھی ادھورا ہے، یہ چلے جاتے ہیں زندگی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور کسی حکومت کرنی ہے اس پر. اللہ نے فرمایا موت تو وقت ہے، کام ہو یا نہیں لیکن کام کا بندوبست کر لیتے. آپ اس دفتر میں بیٹھے جیسے شیشے کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، باہر سے نظر آتا ہے، وہاں چلے گئے اور آپ کھڑے ہو بیٹھے بجائے کرسی کھڑے رہے اور آپ دل میں ڈالو گے پر الفاظ میں تو نہیں باہر. تو ایک لاٹھی پہ سارے یہ پکڑا تو کھڑے ہو گئے، موت آ گئی. پڑے سال گزر گیا کھڑے، اور جن اب پہلے ایک وقت پر چھٹی ہو جاتی تھی، اب چھٹی بھی نہیں کر رہے، وہ کھڑے بابا کھڑے بڑا مشکل ہے. وہ دن رات لگے رہے. جس وقت کام مکمل ہوا اللہ نے دیمک کو حکم دیا، لاٹھی کو نیچے سے کاٹ دی. دابۃ الارض جس سے مراد دیمک ہے. تو وہ آپ گر گئے خرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت جن لوگوں کو پتہ چلا کہ ابھی غیب کی خبر ہوتی ہے، پورا سال اب لگے رہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے. فی مسکن آیا، ایک قوم گزری ہے، قوم سبا، بڑے مزے سے، نیک بھی بڑے تھے اور مزے میں بھی بڑے تھے. نہ وہاں مکھی، نہ کوئی مچھر، نہ کوئی گرمی، نہ کوئی سردی، ہے بہترین موسم اور باغ ہی باغ بھرتا تھا. ادھر جاؤ دونوں طرف سے آپ کو باغ نظر آئیں. اور پانی کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین کر رکھا تھا. یہ لوگ نیک تھے بڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ کھاؤ پیو، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، شکر کرو. یہ شہر بھی بڑا عمدہ ہے اور رب تمہارا بخشنے والا ہے. ہوتے ہوتے پہلے مر گئے، پھر چھوٹے اور ہوتے ہیں. ارسلنا علیہم شہر، تو پھر لوگوں نے وہ توحید سے نیکیوں سے ہٹنا شروع کر دیا. پہلے مر گئے، اس کے بچے، تو یہاں تک کہ ہوا کہ پھر ان پر عذاب آیا. وہ باندھ ٹوٹ گئے، جو پانی ہر وقت جمع رہتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق باغوں کو لگاتے تھے، وہ توڑ دیا گیا. اور جناب وہ سارے درخت ختم ہو گئے اور کچھ کاؤ کے چند بیریاں، کوئی جنگلی درخت، یہ باقی رہ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. یہ کیا تھا. اور دوسرا یہ سفر اگر کرتے تجارت کا تو ہم نے بستیاں قریب کر دی. ایک بستی جہاں جانا ہوتا، ایک سفر کر کے آگے بستی میں جا کے ٹھہرتے. اس طرح ان کا سفر ہو رہا تھا اور آزادی سے کھانے پینے کوئی تکلیف نہیں. اس لیے کوئی مزہ ہے، سفر کا مزہ ہونا چاہیے. بھوک لگے، پیاس لگے، دور تک رہے تو کوئی مزہ ہی نہیں. بات کہتے ہیں ہماری شادیاں قریب ہو جاتی ہیں، دور ایک سفر میں کراچی شادی ہو جائے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے آنے جانے. تو قریب رشتے داروں میں ہو جاتی ہے، نہیں کوئی مزہ ہے، کوئی شادی نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی مزہ نہیں سفر میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ سیروا فیہا لیالی وایام فقالوا ربنا خذ وامن، یا اللہ ہمارے سفروں کو دور کر. اور ادھر اسلامی قانون کو چھوڑ چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ دو خرابیاں ہوئی وجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا اور اب باتیں رہ گئی ہیں اس کی کہ یہ ایسے لوگ تھے. وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ أَنَّهُ مَنْ جَدَّ فَوَجَدَ. جو آدمی نیکی میں کوشش کرے، برائی میں کوشش کرے، جس میں بھی کرے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. کوشش تو کرے. اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کرے. شیطان کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے جو پہلے کہا تھا میں گمراہ کروں گا، اسے اس کو سجدہ کر کے دکھا دیا ہے.
وہ اتنی محنت اس نے دن رات کی ہے، لوگ زیادہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہاں سے معلوم ہے کہ آپ کسی بھی کام میں، نیکی میں، برائی میں، کسی میں کچھ نہیں کرے تو وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد غلبہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ لگا رہا اس کے پیچھے، اور امتحان تھا جو ایمان والوں کا کہ کون اس کے پیچھے جاتا ہے، کون میری بات مانتا ہے۔ لوگوں سے کہہ دیجیے زمین آسمان کا مالک تو اللہ ہے، جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ مالک نہیں ہے، یہ سفارش بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ فرشتے جو نیک ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور ان سے تبلیغ کے دمدار، تمہیں ان سے پوچھو زمین آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ ہے۔ اللہ تو سلونا مجرمنا، تم میرے جرم کے بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے، میں تمہارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جاؤں گا۔ انداز دیکھو، حالانکہ نبی کا عمل تو ماشاءاللہ جرم کون کا تھا، اپنے ذمہ یوں لاگے تبلیغ کر رہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ختم نبوت، آپ کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر دیا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ کافر جو اس وقت ایک دوسرے کی جان میں جان مرائے ہیں، کوئی اوپر ہے، کوئی ان کے فرما بردار ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن۔ آپ تو کہتے ہیں ہم اس کتاب کو بھی نہیں مانتے، پہلی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، اور قیامت کے دن یہ کیا کریں گے، ان کی کمزور بڑوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے۔ وہ کہیں گے یار تم تو اپنی مرضی سے بولا، ہم نے تمہارا ڈنڈا نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہاں دائیں بائیں تو تم آیا کرتے تھے، اور یہ کرو تو اس واسطے آپ دوری کرتے۔ وہ ان کی گفتگو ہے تفسیر کا ماں ہوتی تو پھر مزدار باتیں ہوتی، بس اشارے کرتے جاتے۔ ان کے گلے میں توق ہوں گے اور یہ ان کے اپنے عمل کا بدلہ ہوگا۔ وما ارسلنا، کسی بستی میں جب ہم کوئی ڈرانے والا نبی یا اس کا جو ہے تابع دار، اس کا شاگرد بھیجتے ہیں تو وہاں کے دولت مند لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اور ہمارا مال بھی زیادہ ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اور مال زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ کے اختیار ہے، جس کا چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں کم کرتے ہیں۔ تم اپنی مرضی سے بڑھا کم نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہو بس۔ سنو سنو، وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقررکم، جتنا بھی مال اور اولاد بنا لو تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ کام کس طرح آئیں گے؟ اس طرح آئیں گے کہ اپنے بچوں کو نیک بنا لو، ایمان والا بنا لو، اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو پھر یہ تمہیں اللہ کے قریب بھی کر دیں گے۔ اس طرح ہے قریب۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، آپ کہہ دیجیے میرا رب کشادہ کرتا ہے، رزق کو تنگ کرتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ وہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے فرشتوں سے پوچھیں گے، جو فرشتوں کے پجاری ہیں ان کو مطلع کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے فرمائیں گے اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم نے کہا تھا قالوا سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا من دونہم، ہمارا آقا تو آپ ہی ہیں، ہم ان کو کیسے کہتے ہیں، ہم یہ پتہ نہیں اپنی مرضی سے کریں، جنوں کی بات کرتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو یار کوئی ایسا آدمی ہے جو تمہیں باپ دادے کے راستے سے روکتا ہے، یہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، اور جناب یہ جادوگر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے اور نہ آپ سے پہلے اس بستی میں کوئی اور رسول آیا ہے، ان کی اپنی باپ دادے کی ریتوں پر چل رہے ہیں بس۔ قل انما اعظکم بواحدہ، یہاں 5-6 تبلیغ کے طریقے ہیں جو تفصیل نہیں ہو سکتی، ایک پہلی بتا دیتا ہوں۔ انما، میں تمہیں ان لوگوں سے کہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک، وہ یہ ہے کہ تم الگ ایک بندہ یا دو مل کر میرے بارے میں سوچو، ایک
الگ بیٹھ کے سوچے اپنے دماغ سے یا ایک دوسرے سے بات کرو دو بواحدت مسئلہ و فراد سوچنے کے بعد لازمی نتیجہ نکلے گا کہ یہ بندہ مجنون نہیں ہے جس کو تم مجنون کہتے ہو. اسی طرح کی بات سے اور تمام چیزیں. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ. سورہ فاطر اس کا نام ہے اللہ کی توحید. پھر شروع سے اللہ نے زمین آسمان پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے جو پیدا کیے ان کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں اور اس سے زیادہ والے بھی ہیں. حدیث پاک میں 600 پر تو صرف جبریل علیہ السلام کے ہیں اور وہ اتنے بڑا ہے کہ اگر وہ کھڑا رہے زمین پر تو یوں پر کھولے زمین آسمان کا خراب بن جائے. اتنے بڑے مخلوق اللہ نے پیدا کیا. ہے بندہ سکون ما یفتح اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا, اگر روک دے تو دے کوئی نہیں سکتا. یا الناس اذکروا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ کن فلا تغرنکم الحیاۃ. لوگوں اللہ کا وعدہ سچ ہے. تمہیں دو چیزیں دھوکہ دیتی ہیں بار بار. اللہ نے ان دو چیزوں کا نام لیا ہے, ایک دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان, اور ایک شیطان. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی تو اسے دشمن بنا کے رکھو. وہ تو تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے, تم اس کے پیچھے پھر بھی بھاگے چلے جا رہے ہو. اللہ الذی اللہ ہوا ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے بارش سے پہلے. ابھی دیکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا انہیں یہ صبر کر من کا جو عزت چاہتا ہے ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے تو اس کو عزت بھی مل جائے گی. تمہیں اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پھر پانی مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہارے جوڑے بنائے. یہ سارا کچھ اللہ نے کیا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے. اس کا علم بھی وسیع ہے. دو سمندر برابر نہیں ہیں. اللہ نے دو سمندر, ایک میٹھا اور کڑوا, ایک طرف گوشت دوسرے میں موتی نکلتے ہیں اور تم انہیں کھاتے ہو. اور اپنے سفر کے لیے بھی کشتیاں اپنے اس کے اوپر تیرا کر لے جاتے ہو. رات دن کو اللہ نے پیدا کیا, لے آتا ہے لے جاتا ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ ہے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے, کھجور کی گٹھلی کے اوپر اترے کے بھی مالک نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم محتاج ہو اللہ کے, اللہ غنی ہے تمہارا محتاج نہیں. اگر چاہے تو تم سب کو لے جا کر دوسری مخلوق بسا سکتا ہے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن عزیز اور قریب کو بھی کوئی اگر بوجھ اٹھانے کی دعوت دے گا تو کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, ظلمت اور نور بھی برابر نہیں. تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں, تو مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یا علم ترحم اللہ انزل من السماء ماء. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے باغ بناتے ہیں, اس کے اندر پھول اور پھل ہوتے ہیں جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں اور ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں. پہاڑ پہ ہم نے بنایا ہے, کوئی کالا کوئی چپٹا کوئی چھوٹا, مختلف رنگ کے پہاڑ پتھر بھی ہوتے ہیں اور مختلف رنگ کے انسان بھی جانور بھی ہوتے ہیں, سب کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل مقصود اللہ سے ڈر کے رہنا ہے, لیکن اللہ سے جو ڈرتا ہے اصل میں وہ عالم ہے. خواہ وہ دستور کا عالم ہو یا نہ ہو, جس کے دل میں آ جائے اللہ سے ڈر جائے اصل میں عالم ہے وہ. اتنا کچھ پڑھنے کا مقصد اللہ سب کا خوف پیدا کرنا ہے. وہ جو آدمی بہت کچھ پڑھے تفسیریں لکھی ہے تو اللہ کا خوف نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی کو اس کی اتنی تعلیم نہیں ہے لیکن اللہ سے خوب ڈرتا ہے تو اللہ کے نزدیک عالم. ان الذین یتلون کتاب اللہ. تاجر بہترین تاجر کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں 2, اللہ کے نام میں خرچ کرتے ہیں 3, اور یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی.
یہ تجارت ہے، تجارت، اس کو اللہ نے تجارت کا لفظ دیا۔ اللہ تعالیٰ پورا اس کا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے بھی زیادہ دیں گے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب نازل کی اور پھر اس کے پڑھنے والے وارث بھی ہم نے منتخب کیے ہیں۔ جیسے نبیوں کو اللہ نے چنا ہے، اسی طرح اللہ نے قرآن والوں کو بھی چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی تین قسمیں بنائی ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ اپنی جان پر ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اور وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ درمیانہ اس سے زیادہ کر سکتے تھے لیکن درمیانے رہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے ایک وہ جماعت ہے جو نیکیوں میں دوڑ کے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے سب سے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ باغ میں داخل کریں گے جنت کے، اور ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ریشمی لباس پہنائے جائیں گے، اور یہ شکر کریں گے، کہیں گے اللہ دنیا میں مصائب میں گھرے ہوئے تھے، آپ نے وہاں سے نکال کر یہاں اتنی بہترین جگہ پر رکھ دی، ایسے سے اچھی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اب یہاں نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، نہ آمدنی ہوتی ہے، ہم تو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں۔ وہم یسترخون فیہا، جو کافر جہنم میں جائیں گے چیخ کر کے کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ نکال دے، ہم جا کر نیکیاں کر کے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دنیا میں نے اتنی عمر دے دی تھی جن میں کو نصیحت پکڑنے والا پکڑ سکتا ہے، تمہارے پاس نصیب بھی آیا تھا، تب تم نے کسی کی بات نہیں مانی، آپ کیسے منہ سے کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھیجو۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ غیب آسمان و زمین کا جانتا ہے، سینے کے رات بھی جانتا ہے۔ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، تم سے پہلے کچھ تم اور لوگ رہتے تھے۔ بولا رہے تم شرکاء، جن کی تم پرستش کرتے ہو مشرکو، مجھے بتاؤ ارونی ماذا خلقوا، انہوں نے زمین آسمان سے کوئی چیز پیدا کی ہے یا کم از کم کسی چیز میں ان کی شرکت ہے یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے؟ کچھ بھی نہیں، تو پھر دلیل ہی کوئی نہیں، ادھر سے تو ہوئی کی بڑی دلیل ہے، تو پھر تم ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ہے جیسے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان، دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں چیزیں رکھی ہیں، ذرا چل پھر کے دیکھو، نتیجہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کے عمل کے مطابق پکڑے، جو برے کام کرتے ہیں تو پشت زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ کی فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ نافرمانی بھی کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اللہ نے وقت مقرر کیا، اس پہ پکڑیں گے اور موت آئے گی۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا دل ہے، 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے۔ تو شروع میں ہوئی قرآن کی عظمت، نبی علیہ السلام کی رسالت بیان فرمائی، اور اسلام کا راستہ ہے، نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، اس صراط مستقیم ہے۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، نبی بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد تخلیف ہے کہ یہ لوگ جو نہیں مانتے، ان کے گلے میں گویا کہ ایسے توق ہیں، ان کے منہ یوں ہو گئے ہیں، آنکھیں اوپر ہے، آگے نظر بھی نہیں آتا، پڑے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ رسم و رواج اور کچھ شرک کی کوئی بنا ہے، ان کے توق ان کے گلے میں ایک مثال کے طور پر بیان فرمایا جیسے یوں ہو جائے۔ ایک مثال، اور دوسری مثال جیسا کہ کوئی آدمی ایسے کوٹھے میں ہو، آگے دیوار، پیچھے دیوار، دائیں دیوار، بائیں دیوار، اوپر چھت، اس کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ شیطان بھون رہا ہے، تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جب ان کی حالت ہو جائے کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ یہ کام کرتے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، قیامت کے دن پیش کر دیے جائیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی کی مثال سن لو۔ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہوں نے ان کو نہیں مانا، پہلے 2 آئے نہیں مانا، پھر ہم نے تیسرا بھیجا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔
کاروبار تم نے کہا تم تو صرف بشر ہو ہماری طرف، پیغمبر کہاں سے بن گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو تمہاری طرف ہم آئے ہیں، بات سن لو، تم فائدے میں رہو، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے، وہ پہنچا دیا، اگر نہیں مان وہ کہیں گے بولے اٹھو ان تفصیل سے اور تم کی باتیں لگے، ہم تمہاری وجہ سے نحوست پکڑ رہے ہیں، تمہارے آنے سے جو ہے یہاں ایک تو لوگ بگڑ گئے، آپ ایک دوسرے کے دشمن، اور دوسرا جو ہے فساد بڑھ گیا، تم جاتے ہو تو ٹھیک نہیں چلا، نرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، تمہیں پتھر بار بار کے مار دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت ترین عذاب ہوگا۔ رسولوں نے کہا قائلکم معکم، ہماری وجہ سے تمہارے اوپر نحوست نہیں ہے، نحوست تمہاری اپنے کو خوش رہتی ہے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، شہر کے پتلے کنارے سے ایک آدمی آیا ان رسول کی مدد کے لیے، اس نے کہا ان رسولوں کی اتباع کرو، تم سے کچھ مانگتے نہیں، وہ ہدایت میں تمہیں بھی اس پر چلانا چاہتے ہیں، باقی صورت اس کا بات جاری ہے۔ معقول قول هذا یا اللہ ہم سب پر یا اللہ تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت کی ساری ضروریات کو یا اللہ پورا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔